بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہندوستان میں ایک بزرگ مولانا تمیز الدین گزرے ہیں جن کو لوگ منشی صاحب کہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا گاؤں کے لوگ جمع ہیں اور سامنے کسی آدمی کا جنازہ رکھا ہے۔ منشی صاحب وہیں کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، منشی صاحب آپ جنازہ پڑھائیں۔ منشی صاحب نے کہا، میں نہیں پڑھاتا۔ گھر سے پیغام آیا کہ منشی صاحب ہی جنازہ پڑھائیں گے۔ لوگوں نے اس آدمی کی بیوی سے پوچھا کہ منشی صاحب کا نام تم نے کیوں لیا؟ تو اس نے کہا، یہ آدمی جو فوت ہوا ہے اس نے فوت ہونے سے پہلے کہا تھا کہ میرا جنازہ منشی صاحب پڑھائیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ آج اتفاق سے آئے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری بات پوری ہو گئی۔ منشی صاحب نے جنازہ پڑھایا، اپنے ہاتھوں سے اس میت کو قبر میں اتارا اور دفن کیا، پھر چلے گئے۔ جب دفتر میں پہنچے، جیب میں دیکھا تو ملازمت کا کارڈ غائب تھا۔ خیال آیا کہ جب میں نے اس بزرگ کو قبر میں اتارا تو وہ کارڈ بھی قبر میں گر گیا۔ ملازمت کا مسئلہ تھا۔ اسی وقت واپس آئے، گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ انہیں ابھی ابھی دفن کیا ہے، میری ملازمت کا مسئلہ ہے، تھوڑا سا مٹی کو ہٹاؤ تاکہ میں اپنا کارڈ اٹھا لوں۔ سب لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ منشی صاحب بڑے اللہ والے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اور جب مٹی کو ہٹایا گیا اور اس کے کفن کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ساری قبر گلاب کے پھولوں سے بھری پڑی ہے۔ منشی صاحب کو اپنی ملازمت بھول گئی، سیدھے اس عورت کے گھر گئے اور جا کر کہا کہ اماں بتاؤ، یہ جو بزرگ تھا اس کا عمل کیا تھا؟ بوڑھی عورت نے عجیب بات کہی کہ اس نے کہا، یہ تو ان پڑھ تھا، زبانی اس نے چند صورتیں یاد کر رکھی تھی، لیکن نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا۔ مجھے اس کے نکاح میں آئے 45 سال ہو گئے ہیں۔ ایک کام یہ روزانہ کرتا تھا کہ جب صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتا تو قرآن کریم سامنے رکھ لیتا اور اس کی سطروں پر انگلی رکھ کر کہتا، اے اللہ، تو نے یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا اور یہ بھی سچ کہا۔ سبحان اللہ۔ قدرت اللہ شہاب نامہ میں بتاتے ہیں کہ ایک بار میں کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا۔ وہاں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوسیدہ سی مسجد تھی۔ میں جمعے کی نماز پڑھنے اس مسجد میں گیا۔ وہاں ایک نیم خوان سے مولوی صاحب اردو میں بے حد طویل خطبہ دے رہے تھے۔ ان کا خطبہ گزرے ہوئے زمانوں کی عجیب و غریب داستانوں سے بھرا ہوا تھا۔ کسی کہانی پر ہنسنے کو جی چاہتا، کسی پر حیرت ہوتی، لیکن ایک داستان کچھ ایسے انداز سے سنائی کہ تھوڑی سی رکعت طاری کر کے وہ سیدھی میرے دل میں اتر گئی۔ یہ قصہ ایک باپ اور بیٹی کی باہمی محبت و احترام کا تھا۔ باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور بیٹی حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام اللہ تھی۔ مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کی کوئی درخواست یا فرمائش منظور نہ فرماتے تھے تو بڑے بڑے برگزیدہ صحابہ کرام بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی منت کرتے تھے کہ وہ آپ کی درخواست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں اور اسے منظور کروا لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بیٹی کا اتنا پیار اور احترام تھا کہ اکثر اوقات جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی کوئی درخواست یا فرمائش لے کر حاضر خدمت ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش دلی سے منظور فرما لیتے تھے۔ اس کہانی کو قبول کرنے کے لیے میرا دل بے اختیار آمادہ ہو گیا۔ جمعے کی نماز کے بعد میں اسی بوسیدہ مسجد میں بیٹھ کر نوافل پڑھتا رہا۔ کچھ نفل میں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو اصالہ ثواب کی نیت سے پڑھے۔ پھر میں نے پوری یکسوئی سے گڑ گڑا کر دعا مانگی، یا اللہ، میں نہیں جانتا کہ یہ داستان صحیح ہے یا غلط، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تیرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی بیٹی خاتون جنت کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت اور عزت کا جذبہ معجزاً ہوگا۔ اس لیے میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو اجازت فرمائے کو میری ایک درخواست اپنے والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر کے منظوری کروا لے۔ درخواست یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ کا متلاشی ہوں۔ اس بات کا میں نے اپنے گھر یا باہر کسی سے ذکر نہیں کیا۔ 6-7 ہفتے گزر گئے اور میں اس واقعے کو بھول بھال گیا تھا۔ پھر اچانک 7 سمندر پار میری ایک جرمن بھابھی کا ایک عجیب و غریب خط موصول ہوا، جو مشرف با اسلام ہو چکی تھی
وہ نہایت اعلیٰ درجہ کی پابند صوم و صلات خاتون تھی۔ انہوں نے لکھا تھا، رات میں نے خوش قسمتی سے فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے میرے ساتھ نہایت تواضع اور شفقت سے باتیں کی اور فرمایا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتا دوں کہ میں نے اس کی درخواست اپنے برگزیدہ والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ انہوں نے عذرا نوازش منظور فرما لی ہے۔ خط پڑھتے ہی میرے ہوش و حواس پر خوشی اور حیرت کی دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر نہیں لگ رہے بلکہ ہوا میں چل رہے ہیں۔ یہ تصور کہ اس برگزیدہ محفل میں ان باپ بیٹی کے درمیان میرا ذکر ہوا میرے روحے پر ایک تیز و تند نشے کی طرح چھا جاتا تھا۔ کیسا عظیم باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کیسی عظیم بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2-3 دن میں اپنے کمرے میں بند ہو کر دیوانوں کی طرح اس مصرے کی مجسم صورت بنا بیٹھا رہا کہ مجھ سے بہتر ذکر میرا ہے کہ اس محفل میں ہوا۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک مجھے خواب میں طرح طرح کی بزرگ صورت ہستیاں نظر آتی تھیں جس کو نہ میں جانتا تھا اور نہ ہی ان کی باتیں مجھے سمجھ آتی تھیں اور نہ ہی ان کے ساتھ میرا دل بھیگتا تھا۔ پھر ایک خواب میں مجھے ایک نہایت دل نواز اور صاحب جمال بزرگ نظر آئے جو احرام پہنے ایک عجیب سرور اور مستی کے عالم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ میرا دل بے اختیار ان کے قدموں میں بچھ گیا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے میری جانب آئے اور مطاف سے باہر حتیم کی جانب ایک جگہ مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور بولے، میرا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ تم اس راہ کے آدمی تو نہیں ہو، لیکن جس دربار سے تمہیں منظوری حاصل ہوئی ہے اس کے سامنے ہم سب کا سر تسلیم خم ہے۔ یہ میرا بھی آزمودہ نسخہ ہے کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساعت سے مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ! خدا ہم سب کو خاتون جنت سید کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہر قسم کی پریشانیاں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔